السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان ابھی دوبارہ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں، جو میرے لیے پریشان ہوتے ہیں، جو دل سے دعائیں دیتے ہیں، جن سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی بھی کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملا نہیں، مگر وہ کمنٹس میں مجھے دعائیں دیتے ہیں اور میرے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بچی بھی جو ہے، بیٹی میری، وہ دور رہتی ہے، میری ٹویٹر فیملی میں ہے، وہ آسماں سید، وہ بہت پریشان ہوتی ہے جب میں وہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس کے بعد اس کے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرو کہ میں ٹھیک رہوں۔ تو جناب آج شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھٹو صاحب کے بارے میں بہت کچھ بتایا، کس طرح سے کاروبار تباہ کیے، مالیاتی ادارے تباہ کیے، تعلیمی ادارے تباہ کیے، دوستوں کو برباد کیا، ملک سے جو وفادار تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، انتقام لیے، رسوا کیا، ذلیل کیا لوگوں کو۔ آج ایک ایسی انڈسٹری کے بارے میں بتاؤں گا جس کا آج کل بہت چرچا ہے، اور اپنے دور میں، بھٹو کے دور سے پہلے اور بھٹو کے دور تک، وہ انڈسٹری اتنی عروج پہ تھی کہ اس پہ کام کرنے والے کبھی فاقہ نہیں دیکھا تھا انہوں نے، اس پہ بے روزگاری کبھی نہیں آئی تھی۔ ان کے گھر میں بھی آپ کے گھر کی طرح، میرے گھر کی طرح خوشیاں ہوتی تھیں، دعوتیں ہوتی تھیں، محبتیں ہوتی تھیں۔ آج وہ سب کاروبار ہونے باوجود فاقے کرتے ہیں۔ وہ ہے فشریز، مچھیرے۔ مچھیروں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک کشتی ہوتی ہے جس کو مچھیروں کی زبان میں گھوڑا کہتے ہیں، اس کو چلانے والا ناخدا ہوتا ہے، اس کو ناکو بھی کہتے ہیں۔ وہ 7 سے 10 دن سمندر میں رہتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، فشریز میں لاتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اور زندگی ان کی بہترین گزرتی۔ بھٹو صاحب کو کسی نے بتایا کہ صاحب یہ جو انڈسٹری ہے یہ بہت عروج پہ ہے، اور اس زمانے میں جو ایکسپورٹ ہوتی تھی مچھلی پاکستان سے، اس کا عشیر اب اس وقت ٹیکنالوجی والے دور میں نہیں ہوتا۔ بھٹو صاحب نے اس انڈسٹری کے ساتھ جو کیا، کوئی کسی سوتیلے رشتے کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اس پر مول لگا دیا۔ مول کیا ہے؟ پہلے مچھیرے آزادانہ مچھلی لاتے تھے، اپنے حساب سے نیلام کرتے تھے، پیسے لیتے تھے، اور کو اپنے گھر بھی لے کے جاتے تھے اور عیش کرتے تھے۔ آج مول سسٹم ہے، لاؤ جمع کر دو، جو وہاں کے ٹھیکیدار تم کو دیں وہ لو اور گھر چلے جاؤ۔ اس سے ان کے ڈیزل کا خرچہ بھی نہیں نکلتا۔ میں سینکڑوں مچھیروں کو جانتا ہوں، کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا۔ میں خود برباد ہوا، میں بھی اس انڈسٹری سے وابستہ تھا، میرے اپنے بھی گھوڑے تھے، لانچیں، ایک ایک کر کے سب ڈبو دی گئیں۔ آج آپ جائیے مچھروں کے گھر میں تو آپ کو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ملے گی۔ یہ وہی مچھیرے تھے جن کے گھر میں شاندار دعوتیں ہوتی تھیں۔ میں نے کئی دعوتیں اٹینڈ کی ان مچھروں کے گھروں میں، لیاری میں، ریڑی گاؤں میں۔ ریڑی گاؤں سمندر کے ساتھ ہی ہے، اس پر وہاں پہ اسحاق ہوتا تھا۔ جو پرانے لوگ ہیں جو ریڑی گاؤں سے وابستہ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس کو کیسے مارا، کس طریقے سے اس کو ختم کیا، کیونکہ وہ مچھروں کا لیڈر تھا، مطلب وہ ان کا بہتری چاہتا تھا۔ آج ریڑی گاؤں میں مچھلی نہیں، نارکوٹکس ملتی ہے۔ جوان بچے، ہر گھر کی عورت، بچے، بوڑھے، سب ہیروئن میں لگ گئے۔
کچی شراب میں لگ گئے, برباد کر کے رکھ دیا اس انڈسٹری کو. ان دنوں میں جب یورپ یا امریکہ کہیں جایا کرتا تھا تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ تمہارے ملک کی مچھلی ہے جو تم کھا رہے ہو. آج آپ دیکھ لیجئے فشریز کا کیا ہوا ہے. وہ پہلے نثار مرائی تھا, پتہ نہیں کون ہے, واللہ اعلم بالصواب, لیکن کنبے کے کنبے اجڑ گئے. ادھر سے دل دکھتا ہے, یہاں فطور اٹھتا ہے. کیا کریں؟ میرے بہت سارے دوست جو اب کراچی میں بھی ہیں مجھے فون کرتے ہیں, بولے کیا ارادہ ہے. تو میں یہی کہتا ہوں, اگر زندگی دی اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. شاید ہی کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ بھٹو کے دور میں, مجھے یقین ہے کوئی نہیں ہوگا, کوئی جعلی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یہ کہے کہ بھٹو کے دور میں بنا, میری انڈسٹری پنپی اور ہم نے عروج لکھی, سوائے بدماشوں کے. کاروبار میں کمپٹیشن ہونا, مقابلہ ہونا ایک مثبت پہلو ہے. تعلیم میں بھی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, دوسرا اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آگے بڑھتے ہیں, یہ مثبت ہے. لیکن کسی کو تباہ و برباد کر کے اپنے گھر میں روشنی کرنا ناممکن ہے. میں پیپلز پارٹی والوں سے سوال کرتا ہوں, جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ بتا دیں مجھے کہ بھٹو کی ساری تخریب کاری کے پیچھے کون سا وطن پرستی, محب وطن ہونے کا ایک اشارہ تھا یا ثبوت تھا. کچھ بھی نہیں تھا. بھٹو صاحب کیا گئے اس دنیا سے, ایسی باقیات چھوڑ کے گئے کہ آج انہی کی روایت کے اوپر یہ قوم چل پڑی. کتنے عرصے چلے گی, اب نہیں. بھٹو کے دور میں ایک دفعہ لاہور آیا, جب یہاں میرے خیال سے کھر جو تھا وہ گورنر تھا یا, تو لوگوں کے دلوں میں خوف تھا. اچھا حکمران ہونا تو لوگ سینے بات مار کے کہتے ہیں کہ یار ہمارا حکمران ہے, ہمارا لیڈر ہے. خوف تھا, چہروں پہ گھبراہٹ تھی, زبان سے بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بات باہر نہ نکل جائے. یہ جتنے ایسے لوگ ہیں ان میں سے بہت ساروں کی موتیں ہو گئی ہیں, کچھ کی ہونے باقی ہے اور وہ بھی مر جائیں گے. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. کھل کے کہیں گے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, جیسے بھٹو کے لیے کہتے ہیں. بھٹو کے دور میں پی آئی اے کا زوال اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس میں جو لوگ بیٹھے تھے اس وقت وہ خود تکڑے لوگ تھے, لیکن بنیاد رکھ دی گئی تھی. یہ وہ ایئر لائن تھی کہ جس میں اگر لندن سے کوئی فلائٹ امریکہ جا رہی ہے یا کہیں جا رہی ہے, لوگ کوشش کرتے تھے, گورے بھی کوشش کرتے تھے کہ پی آئی اے کی فلائٹ ملے. ایئر مارشل نور خان کا دور کبھی نہیں بھول سکتا میں. ایئر مارشل اظہر خان کا دور, اس کے بعد کیا ہوا پی آئی اے کے ساتھ؟
جیسے آج ہم کسی ادارے میں PIA کے اس میں ایئر مارشل نور خان کو اور اصغر خان کو یاد کرتے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں ادارے جس پہ لوگ کسی نہ کسی کو یاد کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو تعریفیں بہت پسند تھی، خوشامد۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بھٹو کی خوشامد کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں اور زندہ رہیں۔ بھٹو کے دور میں بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھٹو کے اپنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور جو چھوڑ کے نہیں گئے یا تو وہ حادثاتی موت مرے، غائب ہوئے، یا کچھ نہ کچھ ہوا ان کے ساتھ، یا دماغی توازن خراب ہوا۔ ایک بھٹو صاحب ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، نصیر شیخ، انتقال ہو گیا ان کا لندن میں۔ اچھا ڈاکٹر تھا، اچھا انسان بھی تھا۔ یا تو وہ ڈاکٹر صاحب بھٹو کا علاج کر لیتے یا اپنے گھر کی عزت کو بچا لیتے۔ میں بہت تکلیف میں آ جاتا ہوں جب میں ماضی کی کڑیوں کو ملاتا ہوں، جوڑتا ہوں، تو بعض اوقات ساری ساری رات نہیں سو پاتا۔ کوئی خوف نہیں، موت تو برحق ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں، سویا مرا برابر ہوتا ہے انسان۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو موجودہ حکومت عمران خان اپنے کان آنکھیں کھولے۔ دو چیزیں ہوں گی، یا تو بن جائے گی قوم یا برباد ہو جائے گا سب کچھ۔ بھٹو کو مروانے میں بھٹو کے مشیروں کا تو ہاتھ تھا ہی، لیکن اس سے کئی گنا ہاتھ بھٹو کا اپنا تھا۔ وہ صرف اپنی سنتا تھا، اور زیادہ تر فیصلے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ بہت سارے بچے سے میرے سن رہے ہیں، غصے میں کبھی فیصلہ مت کرنا، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بھٹو نے جتنے فیصلے کیے وہ غصے کی حالت میں کیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نشے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا، غصے سے بڑا نشہ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے غصے میں کبھی فیصلہ مت کرنا۔ دو باتیں ہوتی زندگی میں انسان کی، بے انتہا غصہ، بے انتہا خوشی، دونوں کی انتہا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ نارمل ہو کے، آرام سے، ٹھنڈے ٹھار ہو کے، سوچ کے پھر فیصلہ کرنا۔ یہ جو آج ہمارا لفافہ میڈیا ہے، بکاؤ تجزیہ کار اور یہ جتنے بھی ہیں، ان کی مجال نہیں تھی کہ بھٹو سے کچھ سوال کر لیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا بھٹو کے دور میں وہ سب بھول گئے۔ ان کی تو مجال نواز شریف سے سوال کرنے کی نہیں تھی، یہ جو تھے یہ زرداری سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ ضرورت سے زیادہ آزادی، ضرورت سے زیادہ کھلی چھوٹ، لبرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ننگ دڑنگ ہو جائیے۔ سب سے زیادہ لبرل مذہب ہی ہمارا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس وقت کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جو فشری کو سنبھالے۔ فشری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے،
آپ ملینز آف ڈالرز اسے لے سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے. مچھیروں کو برباد کر کے نہیں بنے گا کچھ بھی. میں نے آج سوچا تھا کہ ایک واقعے کا ذکر کروں گا، پھر سوچا کہ نہیں، وہ میری کتاب میں ہی صحیح ہے، جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایسے نہیں بول سکتے، تو ان کے لیے کوئی مناسب لفظ بھی نہیں ہوتے جن کا چناؤ کیا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے. بلا وجہ زبان لڑکھڑائے گی اور دل تیز سے دھڑکنے لگے گا. بھٹو کی باتیں تو چلتی رہیں گی، ساتھ میں اپنے بچوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہنسنا، کھیلنا، رونا، یہ زندگی کے ساتھ ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تماچا مت مارنا. غلط کو غلط کہنے سے مت ڈرنا. اگر ڈر کے خوف کر کے اپنے آپ کو چار دیوار میں بند کر لو گے تو بھی مرو گے. اس لیے کھلی فضا میں کھلا ڈلا سانس لیتے ہوئے مرو، وہ کمال ہے. میرے ایک دوست تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے کالج میں، پشاور کی سائڈ پہ کہیں رہتے تھے. متوسط طبقے کا تھا، بہت مالدار نہیں تھا، بہت غریب بھی نہیں تھا، درمیانہ تھا. باپ کا انتقال ہو گیا، کالج چھوڑ کے چلا گیا. ہم ملنے کے لیے جاتے تھے، پتہ چلا ایک دم کہ بہت امیر ہو گیا. پھر ملنے کے لیے گئے تو دیکھا اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ، یہ وہ. میں نے اس کو اس حال میں بھی دیکھا تھا جوانی میں. جب وہ غریب تھا تو اس کی لکڑی کی ٹال تھی، وہ گری تو اس نے اپنے کندھے سے روکی تھی. اس کے آگے جو بتا رہا ہوں نا وہ ہے بات کام کی. میں ایک دفعہ پشاور گیا، پبی سے ذرا سا آگے، اس سے ملنے کے لیے. تو وہ جو اجرے میں بیٹھا ہوا اپنی بیٹھک میں، اور اطراف میں بندوق برادر کھڑے ہوئے تھے سارے. میں نے بڑے غور سے دیکھا. میں نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اب بزدل ہو گیا ہوں، میں وہ حالات نہیں رہا. اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہ جگہ کہ بس ابھی کے لیے اتنا ہی کافی. تھوڑی دیر بعد جب لوگ چلے گئے اور میں اور اکیلے بیٹھے شام کو، میں نے کہا کیسے بزدل ہو گیا؟ کہہ لیں میرا باپ جب تک تھا تو میرے پاس جو کچھ بھی تھا حلال کا تھا. میں نے اس کو بڑھانے کے لیے اس میں حرام ملایا، وہ بڑھتا گیا. اب مجھے اس کے جانے کا خوف ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کا باپ زندہ تھا تو اپنی حلال کی دولت پہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا. پھر اس کا اللہ کا وعدہ تھا کہ میں جس چیز میں تم نے زکوٰۃ دی ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. حرام کی دولت میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کی حفاظت تم خود کرو. اور یہ خوف دنیا کا بدترین خوف ہے. اور یہ خوف دینے والا اس قوم کو، اس معاشرے کو یہ زہر دینے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. میں کچھ چیزیں سوچی بھی ہیں میں نے. کل جو میں بات کروں گا وہ ذرا تکلیف دہ ہوگی. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی. بس آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور بچوں خوف دل سے نکال دو. خوف کے ساتھ مت جیو. زندگی ایک تھرل ہے، اس کو تھرل سے جیو.
اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔